السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سیریز کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کی اکثریت مرتد کیوں ہوئی؟ عرب کے مسلمان قبیلوں نے اسلام سے بغاوت کیوں کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے حضرت ابو بکر صدیق نے کیسے مقابلہ کیا؟ مدینے پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں سید صفدر، نئی بات چینل میں خوش آمدید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جب قبائل عرب میں بجلی کی سرعت رفتار کے ساتھ پھیلی اور بدوی قبیلے اسلام کے اجتماعی نظام سے سرکشی کی راہ اختیار کرنے لگے، جسے پیغمبر اسلام کی کوششوں نے سارے عرب میں قائم کر دیا تھا، یہ بدوی قبیلے صدیوں سے مادر صحرا کے بدن سے پیدا ہونے والی آزادی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلام کی قوت کو سرسبز ہوتا دیکھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن عوام الناس کی طبیعت پر وہ پابندیاں گراں گزر رہی تھیں جو دین اسلام اور اس کے قوانین نے ان پر عائد کر دی تھیں۔ 8، 9 اور 10 ہجری میں یعنی فتح مکہ کے بعد قبائل کے جو وفود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، ان میں سے اکثر نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، زنا، شراب اور سود وغیرہ کی پابندیوں سے مستثنی رہنے کے لیے شرطیں پیش کی تھیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمائی تھی۔ پیارے آقا کی وفات کے بعد ان قبائل کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ پیارے آقا تو اپنی معجزانہ طاقتوں کو لے کر فوت ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہمیں اسلام کے قوانین کا پابند رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہر طرف ارتداد یعنی دین اسلام سے انحراف اور سرکشی کے علم بلند ہونے لگے۔ جن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں زکوٰۃ، عشر اور جزیہ وغیرہ وصول کرنے، نیز دین اسلام سکھانے اور اسلامی قوانین کے مطابق جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا، وہ اس عام سرکشی سے تنگ آ کر مدینے کو لوٹے اور یہ اطلاعات لے کر آئے کہ عرب کے قبیلے مرتد، سرکش اور باغی ہو رہے ہیں۔ ان قبائل میں بہت کم لوگ ایسے باقی رہ گئے ہیں جو دین اسلام کو برحق اور قائم و دائم جانتے ہوئے اس کے وفادار رہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قبائل میں ایک اور فتنہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہ نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پیدا ہونے لگا تھا۔ رسول خدا کی عدیم النظیر کامیابیوں کو دیکھ کر بعض اشخاص اور بعض قبائل کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے وہ بھی ویسا ہی دنیاوی عروج حاصل کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں جیسا کہ خدا کے سچے رسول کو حاصل ہو چکا ہے۔ بعض قبائل کے سرداروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی شبہ کیا تھا کہ ان کا دعویٰ نبوت اور رسالت محض دنیاوی عروج اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ قریش نے ابتدا ہی میں ان کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنائے لیتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ پھر چند سال بعد یمامہ کے سردار حوزہ بن علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام والے مکتوب کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ اگر حکومت میں جو آپ کی تحریک کے کامیاب ہونے پر قائم ہوگی ہمارا بھی حصہ ہو تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک قبیلہ کے سردار نے یہ شرط بھی پیش کی تھی کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا ہوں۔ غرض اس خیال خام کے باعث سرزمین عرب میں نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہونے لگے اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنے پیروکار کی اچھی خاصی جمعیتیں بھی فراہم کر لی تھیں۔ ان مرتد اور باغی قبائل اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کے سرگرمیوں کا حال آگے چل کر اپنے اپنے موقع پر ہم آپ کو بیان کریں گے۔ سر دست یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے عرب میں اسلام سے سرکشی اور بغاوت کی ایک زبردست لہر اٹھی اور اس امر کا قوی اندیشہ نظر آنے لگا کہ شاید دین اسلام اپنے دائی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی موت کی نیند سو جائے گا، یا اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی قلیل رہ جائے گی جو تاریخی حیثیت سے ناقابل ذکر سمجھی جاتی۔ مدینہ کے مسلمانوں کی جنگی طاقت کا بہت بڑا حصہ
سرحد شام کی مہم پر جا چکا تھا۔ اطراف و اکناف سے قبائل کی بغاوت کی اطلاعیں موصول ہو رہی تھیں۔ دربار رسالت کے مامور واپس لوٹ رہے تھے۔ بعض مقامات پر ان مامورین اور ایمان پر قائم رہنے والوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ بعض مامورین وفادار قبائل کی پناہ میں بیٹھے تھے۔ سرحد شام کی طرف لشکر کی روانگی ابتدائی چند دنوں کے لیے اس لحاظ سے مفید اور مؤثر ثابت ہوئی کہ مدینہ کے نواح کے باغی قبائل سوچنے لگے کہ اگر مسلمان کمزور ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو دور کی مہم پر بھیجنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گرد و نواح کے وفادار قبائل کو مدینہ میں بلا لیا۔ چاروں طرف حفاظتی اور دفاعی چوکیاں بٹھا دیں۔ مدینہ کے مشرق میں بسنے والے صحرائی قبائل بنو عبس اور بنو زبیان نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر جرار جمع کر لیا۔ قریب کے جھوٹے مدعی نبوت طلیحہ نے اپنے بھائی کو اپنے قبیلہ اسد کے کچھ آدمی دے کر ان کی امداد کے لیے بھیجا۔ ان قبائل کا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا اور ایک حصہ نے زبدہ کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسرا حصہ ذوالقصہ کی طرف بڑھا جو مدینہ سے نجد کو جانے والے راستے پر مدینہ سے صرف ایک منزل دور ہے۔ ان قبائل نے خلیفۃ الاسلام کی خدمت میں ایک وفد بھیجا جس نے اس شرط پر صلح کی پیشکش کی کہ اگر انہیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو وہ اسلام کے حلقہ بگوش بنے رہیں گے۔ بعض صحابہ کرام نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ انہیں زکوٰۃ معاف کر دی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم میں ایک سر مو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم زکوٰۃ کے مال میں سے اونٹ کے گلے کی ایک رسی بھی اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ یہ جواب لے کر قبائل کا وفد لوٹ گیا اور ان سفیروں نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ مدینہ کا شہر لڑنے والوں سے خالی پڑا ہے۔ جنگی مردوں کی بہت بڑی تعداد سرحد شام کی مہم پر جا چکی ہے، اس لیے شہر پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کا مال لوٹنے کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا۔ ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غافل نہ تھے۔ انہوں نے وفد کے واپس جاتے ہی علی، طلحہ، زبیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کچھ دستے دے کر باہر کی حفاظتی چوکیوں پر مامور کر دیا اور باقی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلح ہو کر مسجد نبوی میں جمع رہیں، کیونکہ قبائلی لشکر کسی نہ کسی وقت اچانک حملہ کر کے رہے گا۔ ابھی 3 دن بھی گزرے نہ پائے تھے کہ ذوالقصہ کی طرف سے بدوی قبائل نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ بیرونی چوکی نے مقابلہ کیا اور مسجد نبوی سے فی الفور کمک پہنچ گئی۔ باغی پسپا ہوئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، لیکن ان کے اونٹ باربرداری کے اونٹ تھے۔ سواری کے اونٹ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا چکے تھے، اسی لیے تعاقب ناکام رہا۔ اونٹ مدینے کی طرف بھاگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مدینہ کے تمام مسلمانوں کو جو ہتھیار پہن سکتے تھے حاضر ہونے کا حکم دے دیا۔ راتوں رات ایک فوجی جمعیت تیار کی گئی۔ الصبح حضرت ابوبکر صدیق اس فوج کو لے کر ذوالقصہ کی طرف بڑھے اور یکایک باغیوں کے کیمپ پر جا پڑے۔ باغیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں خلیفہ اول کو ان باغی قبائل کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی، اس نے دوسرے قبیلوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے خیال سے روک دیا۔ بعض قبیلے مرکز اسلام کو طاقتور جان کر زکوٰۃ کا مال بھیجنے لگے۔ بنی تمیم کے 2 قبیلوں کے سردار صفوان اور زبریقان وفاداری کا یقین دلانے کے لیے سب سے پہلے آئے، اور بنی طے کے ایک قبیلے کا سردار عدی بن حاتم بھی زکوٰۃ لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے تھوڑی آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔